ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ناراض، ٹکٹس کے حوالے سے ٹکٹس کی تقسیم پر ملاقات جاری ہے۔ کیا معاملات طے پائیں گے یا نہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ان فوکس ہے ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی صاحب، ترجمان ہیں عمران خان صاحب کے۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ نیازی صاحب، یہ جو ناراضگیاں اس حد تک ہیں، لسٹیں تو گئی تھیں عمران خان صاحب کے پاس اور اس کے بعد پھر وہ واپس بھی آئیں، بیرسٹر گوہر نے بھی بتایا، بیرسٹر سیف کی بھی ملاقات ہوئی، تو کیا یہ انہوں نے پارٹی پہ چھوڑ دیا تھا یا ان کی جانب سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ جو نظریاتی کارکنان ہیں ان کو نہیں شامل کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 فروری 2023 کو جو خان صاحب کو پورے پاکستان سے عوام نے مینڈیٹ دیا، اس کے ساتھ عوام کی توقعات بھی بڑھ گئی ہیں، اور یہ واحد پارٹی ہے کہ جس نے اپنے ورکر کو، خان صاحب نے اندر بیٹھ کے 8 فروری کے الیکشن میں میکسیمم ٹکٹ ورکر کو دیے گئے۔ اگر پرویز خٹک کے مقابلے میں آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ جا کے دیکھیں کہ کون بندہ تھا جس نے پرویز خٹک فارمر جو چیف منسٹر تھا اس کے الیکشن ہرایا ہے، تو ورکر کے اندر جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو وہ بیٹھ کے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ 145 ہمارے ایم پی ہیں اسمبلی میں، کے پی کے میں۔ ہمارا جو میکانزم ہم نے تیار کیا ہوا ہے کہ جو ہاؤس کے اندر پارلیمنٹری پارٹی ہوگی، پہلے وہ سارے ٹکٹ کو ڈسکس کرے گی۔ جتنے ٹکٹ دیے گئے، جن لوگوں کے نام شارٹ لسٹ ہوئے، ان میں ساری پارٹی کا کنسنسس تھا، پارلیمنٹری پارٹی کا۔ آفٹر دیٹ اس کے اوپر ہم نے ایک ایپیکس رکھا ہوا ہے باڈی، وہ ہے پولیٹیکل جو ہماری کمیٹی ہے، پھر وہ اس کو فائنل کرتی ہے، پھر وہ خان صاحب کے پاس جاتی ہے۔ اب خان صاحب کا رول تو آپ کو ابھی میں سن رہا تھا عقیل صاحب کی باتیں، وہ تو 2 سال سے وہ مقدمات بھگت رہا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو جس طریقے سے اس کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، تو وہ تو لسٹ جا کے شیئر کی۔ بیرسٹر سیف نے ترجمان جو ہے وہ باہر بیٹھا ہے، 24 مارچ 2024 کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا آرڈر ہے۔ ابھی فرما رہے تھے کہ جی ملاقات کرتی ہو، بھائی 6 لوگوں کی وکلاء کی ملاقاتیں، آپ جنرل سیکرٹری سلیمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیتے، نیاز اللہ نیازی اس کا سپوکس پرسن ہے، ان کو نہیں ملنے دیتے، کل کس اور ان کی بہن کو نہیں ملنے دیتے، کل کس بندے کی ملاقات ہوئی ہے؟ 6 لوگوں کی جو لسٹ پہ ہائی کورٹ کے مطابق جیل اتھارٹی نے کنسنٹ دی، ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ لہذا جو ورکر کے درمیان کوئی بات ہے، ابھی پولیٹیکل ہماری پارٹی کی میٹنگ شروع ہے، ہم آخری لمحے تک چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی یہ نواز شریف زرداری کی پارٹی نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے بائی الیکشن میں ڈسٹرکٹ بکھر کا ٹکٹ تھا، تو ورکر نے اس میں ایجیٹیٹ کیا، پروٹیسٹ کیا، خان صاحب نے دیکھا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، انہوں نے ٹکٹ چینج کر دیا رات کو ہی۔ 21 تاریخ کو الیکشن ہے، ہماری پارٹی کے اندر تو آخری رات تک ہی ٹکٹ چینج ہوئے ہیں، اور ہم ہر بات کو سنتے ہیں۔ لہٰذا جس پارٹی نے اتنا مینڈیٹ لیا ہے، جو عوام کی پارٹی ہے، جس کے لیڈر کو آئسولیشن میں رکھا ہوا گیا ہے، تو اس کے لیے یہ پروٹیسٹ جو ہے، کوئی جو پروٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہمارا ایک پورا میکانزم پروسیس کے ذریعے ہم ٹکٹ دے رہے ہیں۔ اچھا، لیکن عرفان سلیم صاحب، ان کا بڑا ذکر ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ان کا بڑا ذکر ہے کہ وہ ایک نظریاتی کارکن ہے، 9 مئی کے بعد یہ ڈٹے رہے، جھکے نہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، پارٹی نہیں چھوڑی۔ ان کو اگنور کیوں کیا گیا جبکہ ان کا نام لسٹ میں موجود تھا؟ اور انہی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کارکنان اتنے زیادہ سپورٹیو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ٹکٹ واپس وہ دستبردار نہیں ہوں گے، دوسرا انہوں نے باقاعدہ تنبیہ کی ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف بھی جائیں گے، ہم اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کریں گے جب ہم گولی کھا سکتے ہیں، انہوں نے کہا وہاں پر، یعنی جو انہوں نے ذکر کیا جو آپ لوگوں کا لاسٹ تحریک چلی تھی، تو ہم یہ سب بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ایک پروسیجر کے تحت ٹکٹ دیے گئے۔ اب کسی پارٹی کے اندر کوئی احتجاج ہوتا ہے، یہ دیکھنا کہ شام تک، کیونکہ ہمارا ورکر ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور خان صاحب کا جو حکم ہوگا وہ مانیں گے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور ہمارا ورکر خان صاحب نے جوڑ کے رکھا ہوا، خان صاحب سے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو بائی الیکشن ہو رہا ہے ثانیہ مرزا کی سیٹ پہ، وہ 21 کو ہے، دوسرے الیکشن 31 کو ہے۔ اب 21 کے الیکشن کے لیے بھی 4 لوگ ہیں،
کیا سیٹ ایک ہے, ان 4 لوگوں کو 4 لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک MNA کی سیٹ کے لیے 10 لوگوں نے پیپر دیے ہیں اور 10 کے 10 ہی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اس میں چیزیں تو آتی ہیں. پارٹی ایسی ہے کہ مشکل حالات میں بھی پارٹی کے ساتھ لوگ کھڑے رہے ہیں, اور ابھی بھی یہی ہے کہ اب میں نے بتایا نا کہ بائی الیکشن میں 4 لوگوں نے الیکشن, مثال ہے اس میں 2, کوئی ایک ساجدہ ہے اپنا, اس طرح ایک ہری پور سے 4 فیمیل ہے. تو اب دیکھیں کہ اس 4 فیمیل کو تو ٹکٹ نہیں مل سکتا. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا جس طریقے سے میڈیا سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں, یہ شام تک ختم ہو جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے, پارٹی یہ اسٹینڈ مطلب کرتی ہے, پارٹی مضبوط ہے KPK کے اندر. اچھا, تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو فارمولا طے ہو رہا ہے تاکہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائے سب کے سب, اور یہ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اپوزیشن رہنماؤں سے, اور خبر یہی ہے کہ فارمولا طے ہو گیا ہے, تاہم ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا. سو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس کے لیے عمران خان صاحب راضی تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ یہ تمام تر معاملات طے کر لیے جائیں؟ دیکھیں, ہماری ایک حکومت ایک صوبے میں موجود ہے, باقی صوبوں میں آپ کو پتا ہے کہ ہم سے فارم 47 کے ذریعے تمام الیکشن چھین لیا گیا. آپ کو پنجاب کی صورتحال کا پتا ہے, آپ جہاں بیٹھی ہیں سندھ میں بیٹھی ہیں جدھر بیٹھے, آپ کو کراچی کے حالات کا بھی پتا ہے کہ وہاں 20 سیٹیں 20 بلکہ 24 سیٹیں PTI کی تھی جو چھینی گئی. آپ کو بلوچستان کا بھی پتا ہے. اب ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے, ابھی پوری کوشش تھی کہ ان ووٹروں کو بھی ڈسٹرب کیا جائے. لہٰذا جب ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ 5 سیٹیں جو فارمولہ کے تحت 6 سیٹیں ہمیں آ رہی ہیں, یہ ملنی ہیں, لہٰذا ایک چیز پہ اتفاق کیا گیا کہ ہر چیز سے بچنے کے لیے اپنے اس میں جو پتا ہوتا ہے کہ جی ووٹ شاید کہیں اور چلا جائے کسی وجہ سے, تو یہ فارمولہ فار دا بیسٹ ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے. ادروائز لوگ ووٹ اپنا بیچتے ہیں اور دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے لوگ جس طرح الیکشن کمیشن نے فیصلے کیے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر اسپیکر میں خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنی سیٹیں اگر مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اپنی سیٹیں لیں. ہماری سیٹیں اکارڈنگ ٹو فارمولہ جو بنتی ہیں وہ آپ لے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایک سیٹ مزید بنتی تھی جو شاید نہیں لی گئی, لیکن جو سیٹیں 6 لی گئی ہیں وہ سیٹیں ہماری ہیں جو ان کو مل رہی ہیں. وہ اب ہم اگر پیچھے چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ کون سی ریزرو سیٹیں ان کی تھیں. آپ کو ہی پتا ہے جس طریقے سے فیصلے ہوئے, سپریم کورٹ کا فیصلہ. ٹھیک ہے, تو پھر عمران خان صاحب نے معاملہ فہمی, یہ معاملہ فہمی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ جتنی ہماری بنتی ہیں کم از کم وہ تو اس طرح سے مل جائیں. سو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو معاملہ فہمی ہے یہ پھر دیگر حالات کے لیے کیوں نہیں عمران خان صاحب اس پہ اگری کر رہے, کیونکہ ریسنٹلی جو آخری ان کی طرف سے ان کے ایکس پلیٹ فارم پر بیان آیا اس میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کا نام لیا, انہوں نے کبھی ان کی بہن نے کبھی جیل سپرنٹینڈنٹ کا ذکر کیا, کبھی کسی اور کا ذکر کیا. تو مذاکرات کے لیے کیوں نہیں راضی ہو رہے؟ پہلے کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ سازوں سے کریں گے, پھر انہی فیصلہ سازوں کو مورد الزام بھی ٹھہرایا ہوا ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, فیصلہ سازوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہا. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, میں پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر ہوں, پاکستان کے مفاد کی خاطر اسٹیبلشمنٹ تو کیا پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اب مجھ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے میں مذاکرات کروں تو میں کروں گا. دوسری بات رہ گئی آپ کی کہ مذاکرات آپ نے پشاور کا فارمولہ طے کر لیا, جہاں کا کیوں نہیں کیا آپ نے الیکشن. اب میں شروع تو لمبی ہسٹری ہو جائے گی. نہیں سر, آپ نے کہا میں ابھی پر آ جاتے ہیں, بالکل صحیح ہے, تاریخ تو سب کو یاد ہے, کوئی اتنی پرانی تاریخ تو ہے نہیں ہے, 2024 8 فروری الیکشن سب کو رٹ گیا ہے, لیکن ابھی مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ جب شاہ محمود قریشی صاحب نے اینڈ ان کے ساتھ جتنے اسیران ہیں انہوں نے خط بھی لکھا کہ مذاکرات بھی ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو سیاست ہے مزاحمتی وہ بھی چلنی چاہیے. اچھا ایک بات سنیں, جتنے مشکلات سے پارٹی گزر رہی, شاہ محمود قریشی, وہ خط کی ثبوت تو بعد میں پتہ چلے گا کہ خط لکھے گئے کیا لکھوائے گئے. ابھی ہے کہ اس کے لیے آپ کو پارٹی کو اس مشکل وقت کے دور میں 2 سال سے صرف پارٹی تو نہیں, پارٹی کا لیڈر بھی اندر ہے, اور پارٹی کے لیڈر سے 2 دفعہ مذاکرات کا ہم نے کہا کہ آپ مذاکرات کرتے ہیں تو اس کمیٹی سے مذاکرات فائنل نہیں ہوں گے.
جو دیکھیں مذاکرات اس سے نہیں ہوتے بیٹھ کے ساتھ. اب ہم کہتے ہیں جی 26ویں ترمیم ختم کی جائے, ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس دیا جائے, تو ہم جا کے اس مذاکرات کو فائنل کس سے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ شرائط ہیں کہ 5 سال تک ہمیں حکومت کرنی دی جائے, ہمیں یہ کرنا دی جائے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ہم کس سے جا کے فائنل کریں گے؟ عمران خان سے. تو مذاکراتی کمیٹی نے 2 دفعہ کہا کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے, تو اس مذاکراتی ٹیم کو نہیں بلایا جاتا. ایک دفعہ ان سے مذاکرات چلے, 2 مہینے چلتے رہے, آپ نے سنا تھا مذاکرات ناکام ہوئے کہ انہوں نے عمران خان سے اس ٹیم کو نہیں ملنے دیا, کہ عمران خان سے جا کے یہ شرائط منوا کے, یہ آپ کے میڈیا پہ چیز ہے. دوسری دفعہ سلامتی کونسل کی ایک میٹنگ تھی جو کتنے کرائسس سے ملک گزر رہا تھا, جس کے لیے عمران خان نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ اس ملک اور اس افواج کے لیے, افواج پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے اور اس ملک کے لیے میری جان حاضر ہے. اگر میری جان کی ضرورت افواج پاکستان کی زیادہ ہے, میری جان کی ضرورت کم ہے, اس کی زیادہ ہے. اور ملک کے لیے کیا ایک فارمر پرائم منسٹر ہے جس کو فارن پالیسی, ملک کے اندرونی حالات, پولیٹیکل سٹیبلٹی, ساری چیزیں ڈسکس ہونی تھی, تو انہوں نے اجازت ہی نہیں دی. تو مذاکرات بھی فیلئر آن دا پارٹ آف حکومت, جو 47 کی حکومت بیٹھی ہے وہی مذاکرات سے بھاگی ہے. نیازی صاحب یہاں پر پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے.